اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورۃ الاعراف کا بقایا حصہ، سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الاعراف کی بقایا حصہ میں 6 باتیں یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی قصہ، عہد الست کا ذکر، بلعام بن باعورائی کا قصہ، تمام کفار جو پائیں کی طرح ہیں، قیامت کا علم کسی کو نہیں، قرآن کی عظمت، بلعام بن باعورائی کا قصہ، فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین نے ڈر گئے اور بلعام بن باعورائی کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اسم عظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بھیگ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیں کلمات کہنے شروع کی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ عربک ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ سورۃ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں یہ ہیں: غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، مومنین کی 5 صفات، 6 بار مومنین سے خطاب۔ مومنین کی 5 صفات یہ ہے: خشیت، تلاوت، توکل، نماز، سخاوت۔ آیت نمبر 3 اور 2 میں 6 بار مومنین سے خطاب۔ آیت 12: اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ آیت نمبر 20: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 22: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائے تو ان کا حکم قبول کرو۔ آیت نمبر 27: اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ آیت نمبر 29: اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 25: اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔